الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم نقطے کی طرف اور انسانی فطرت کی طرف اشارہ کیا. خصوصی طور پر اس آیت کے مخاطبین مشرکین مکہ ہے. مکہ کے کافروں سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ بات کہی جو کہ مشرکین مکہ کی فطرت میں ایک کجی تھی، ٹیڑھا پن تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک سے روکتے ہوئے توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ کون ہے تمہیں نجات دے گا سمندر کی تاریکیوں میں سے اور خشکی کی تاریکیوں میں سے. کون ذات ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، جو تمہیں بچاتا ہے. تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، جبکہ تم گڑ گڑا کر چھپ چھپ کر گریہ وزاری اللہ ہی سے کرتے ہو. کہا اور یہ بھی کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر ہمیں اس سے نجات مل جائے تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. دراصل اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آیت مخاطب ہے مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مکہ میں کافر تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے. اور جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے، کوئی آفت انہیں آ جاتی تو کیا کرتے؟ شرک اور مشرکین کو چھوڑ دیتے، یعنی جن معبودوں کو بلاتے تھے ان کو چھوڑ کر مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کو بلاتے، اور اللہ سے یہ وعدہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تو ہمیں بچا لے گا تو ہم دوبارہ شرک نہیں کریں گے. ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو جائے گا؟ شکر گزار بندوں میں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت سے چھڑاتے، پھر ان کی دعاؤں کو سنتے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے دور کرتے پھر شرک کرنے لگ جاتے. جیسا کہ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں، سورۃ القصص میں بیان فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی اور کشتی ڈاوا ڈول ہو جاتی فَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو بلاتے. اور جب اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت سے چھڑا دیتا، مصیبت سے باہر نکال دیتا، پھر شرک کرنے لگ جاتے تھے. اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا. وہ آیت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر کے ترجمہ پیش کریں گے. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ذات ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر کی راہ میں چلاتا ہے. حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے، سوار ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، تو کیا ہوتا ہے تمہاری کشتی کے آس پاس اچھی ہوائیں گھومتی ہیں، اچھی ہوائیں پھرتی ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا، یہاں تک کہ تم ان ہواؤں سے خوش ہو جاتے ہو. حَتَّى إِذَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اسی دوران ایک ایسی آندھی آتی ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے ان کے پاس. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اب ان موجوں کی وجہ سے ہم گھیرے گئے ہیں، ہمیں آفت آ رہی ہے. مشرکین کا نقشہ اس آیت کے اندر اور بہترین انداز میں اللہ نے کھینچا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت مخلص ہو کر خالص اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے پکارتے. اور اتنا ہی لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اللہ سے یہ وعدہ کرتے اللہ یہ مصیبت سے ہمیں بچا لے، یہ مصیبت سے بچا لے، اس مصیبت سے نکلنے کے بعد ہم توحید پر آ جائیں گے، ہم توحید پر قائم ہو جائیں گے. تو جب جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا
سمندر کی جو بھور تھا اس سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ نے خشکی کے راستے پر لاتا، کیا کرتے؟ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے انہیں نجات دی، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، زمین میں بغیر کسی حق کے ناحق وہ بغاوت کرتے تھے۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے، اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگوں تمہاری بغاوت تمہارے ہی نفسوں پر لوٹے گی، یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں اس چیز کی خبر دیں گے جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی آیتیں میرے بھائیوں قرآن مجید میں بہت سی جگہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مشرکین کے اندر کیسے قبیح عادت تھی، جب مصیبت میں پھنستے تو اللہ تعالیٰ کو بلاتے، اور جب اللہ مصیبت سے نجات دیتا تو پھر شرک کرنے لگ جاتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہمارے اندر سے دور ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن ہمارا معاملہ بھی کیا ہے؟ کوئی مصیبت ہمیں آتی ہے تو ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اگر تیسری صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی صف میں ہم نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن کر ہماری مصیبت کو دور کرتا ہے، پھر نمازوں میں ہم سستی شروع کر دیتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ پہلی صف میں جو پڑھتے تھے مصیبت کے وقت، اب تیسری صف میں آنے ہم لگ جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ کہ ہم موحد ہیں، لیکن یہ انسان کی فطرت ہمارے اندر بھی تھوڑی نہ تھوڑی پائی جاتی ہے۔ اس فطرت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ چاہے اسی لیے دیکھیں قرآن میں یہ مزاج ہمیں دیا گیا، اور حدیثوں میں بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں ذکر کی گئی، اور صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو۔ جب ہماری زندگی اچھی چل رہی ہوتی ہے اس وقت جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جب مصیبتیں، ٹینشنز اور مسائل ہر کسی کی زندگی میں ہے، ہر کسی کو پریشانیاں آتی ہیں، یہ صرف میرے سے اور آپ سے لگی ہوئی نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو جب ایسی پریشانی آئیں گی، چونکہ ہم خوشی کے موقع پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم نے حدود نہیں پھلانگا، حرام کردہ چیزوں میں ہم داخل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی پھر بھی ہم لمٹ کراس نہیں کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم چلے، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہماری نجات دلائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا، اس مصیبت کو آنے سے پہلے اللہ ہمیں دور کر دے گا۔ اور اگر مصیبت آ بھی گئی ہے، اچھے موقع پر، خوشگوار موقع پر، جب اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اس وقت بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہمیں بتلائے گا، اور اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے کروائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر موقع پر کرنے کی سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ بہرحال انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ چونکہ ہم ترتیب سے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء ختم ہوا، آج ہم نے فجر میں سورہ مائدہ کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے اور قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔